अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामईन, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं और उनसे आपकी सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। आप भी अगर हमारे इस शो में हिस्सा लेना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 1110000105 पर, मैसेज भी भेज सकते हैं। हॉट FM 105 के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, लाइव शो को भी देखिए और अपना मैसेज भी भेजिए। दुनिया की कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उस कौम की खवातीन मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी ना हो सके। खवातीन के हवाले से दुनिया भर में 8 मार्च को खवातीन का आलमी दिन मनाया जाता है और यकीनन खवातीन इस वक्त दुनिया के हर शोबे में आगे मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें खवातीन खुद भी इग्नोर कर देती हैं, जिसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ उनकी सेहत है। आज के दोनों घंटों में हम खवातीन की सेहत के बारे में बात करेंगे कि अगर उन्होंने अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है, उनकी बेहतरीन परवरिश करनी है, तो उनकी सेहत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के पहले घंटे में हम बात करेंगे खवातीन की स्किन केयर के बारे में। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर नजमत सहर रिजवी। शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर सेक्शन ऑफ डर्मेटोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, आगा खान यूनिवर्सिटी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि औरतों का खूबसूरत रहना भी कितना जरूरी है, जिंदगी के हर शोबे में उनको आगे बढ़ना है तो अपनी स्किन का ख्याल किस तरह रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सहर, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू अंबर फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर सहर, औरत दिन रात मसरूफ रहती है, कभी ऑफिस के कामों में, कभी बाहर के कामों में, और यकीनन घर के काम तो उससे छुटकारा नहीं हासिल किया जा सकता। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि वक्त के साथ साथ जो खवातीन की सबसे इम्पोर्टेंट फिक्र होती है कि वो एजिंग की तरफ जाना जब शुरू करती है तो वो नहीं चाहती कि जो स्किन उसकी हमेशा से खूबसूरत थी वो हमेशा वैसी ही रहे। तो उसके बारे में मैं चाहूंगी कि किस तरह आप मशवरा देंगी कि हमें खवातीन को स्पेशली अपनी स्किन का ख्याल किस तरह रखना चाहिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि खवातीन को, इनफैक्ट हजरात को भी, बच्चों को भी, माओं को जरूरत है अपने बच्चों में हेल्दी हैबिट्स की शुरुआत करें बचपन से। जहां तक स्किन केयर का ताल्लुक है तो मिसल मशहूर है कि हमारा चेहरा, हमारी स्किन, हमारी अंदरूनी कैफियत का आईनादार है। सो जैसा हम अंदर से फील करेंगे वो बाहर नजर आएगा। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पूरी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, पानी पीना। अब हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमें यंग रखने में हेल्पफुल होते हैं, वाफिर मिकदार में पाया जाता है। इसी तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जहां जिक्र किया वहां पे प्रोटीन लेना भी जरूरी है, एक खास मिकदार में फैट लेना भी जरूरी है। तो बैलेंस डाइट को अपने बच्चों की हैबिट बनाना जरूरी है, क्योंकि बड़े होने के बाद अगर बचपन में वो जंक ज्यादा खाएंगे, उनके टेस्ट बड्स बचपन में डेवलप हो जाते हैं, वो बड़े होके जंक ही खाएंगे। सो बड़े होने के बाद डॉक्टर को ये कंप्लेन करना कि हमारा बच्चा जंक खाता है इज यूजलेस। तो ये चीजें बचपन से डेवलप करने की जरूरत है। अब इससे आगे बढ़ते हैं स्किन केयर के हवाले से। मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल बचपन से ही बच्चों को आदत डालें कि सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना है। सिर्फ 6 महीने से कम उम्र बच्चे सन ब्लॉक अवॉइड करेंगे, क्योंकि उनका बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा है, अब्जॉर्प्शन, उनकी जिल्द पतली होती है, नाजुक होती है, अब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, तो सन ब्लॉक इरिटेट कर सकता है उनकी स्किन को। लेकिन 6 महीने से ऊपर का बच्चा सन ब्लॉक लगाएगा। मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल हर कोई अपनी स्किन टाइप के हिसाब से करेगा। अब हर अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है फॉर ऑयली स्किन, फॉर ड्राई स्किन, फॉर सेंसिटिव स्किन। सो आपकी स्किन जिस तरह की है उसको पहचानें सबसे पहले, और हर मुंह हाथ धोने के बाद, नहाने के बाद अपनी जिल्द पे मॉइस्चराइजर लगाना बेइंतहा जरूरी है। तो ये तो हो गया बेसिक स्टेप स्किन केयर के, सबसे ज्यादा जरूरी ये है। बिल्कुल।
بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بچپن سے ہیبٹس، ایٹنگ ہیبٹس، اور جس طرح آپ نے کہا، اچھا میں تھوڑی سی حیران ہوئی کہ واقعی ہمیں کہ 6 مہینے کے بعد ہمیں سن بلاک بچوں کو بھی استعمال کروانا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی اسکول جاتے ہیں 2 سال سے. آج کل تو ہمارے بچے 2 سال سے ہی اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں. ویری ٹرو. اسکن کا خیال آئی تھنک ہمیں بچپن سے ہی کرنا ہوگا. اچھا ڈاکٹر سحر، وقت کے موسم کے بدلنے سے بہت ساری ایسی چینجز آتی ہیں جس پہ سب سے پہلا اثر، کیونکہ اسکن ہماری یقیناً ظاہری ایک ایسی چیز ہے جس پہ سب سے پہلے افیکٹ کسی بھی موسم کے بدلنے کا سب سے پہلے ہوتا ہے. تو موسمی اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیے، ایوری تھنگ ڈپینڈز آن دا اسکن ٹائپ. اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، یو مائٹ نیڈ ٹو یوز اے موئسچرائزر ایز سون ایز یو واش آف. یعنی دھونے کے بعد موئسچرائزر فوراً لگانا ہے. جہاں آئلی اسکن کی بات آ جاتی ہے، بعض لوگوں کی سردیوں میں ڈرائی ہوتی ہے اسکن اور گرمیوں میں نہیں ہوتی، سو وہ سردیوں میں موئسچرائزر کا استعمال کریں، گرمیوں میں اوائڈ کریں، اور موئسچرائزر بھی اپنے اسکن ٹائپ کے حساب سے سلیکٹ کریں. سن بلاک ہر موسم میں لگایا جائے گا. موسم کے علاوہ اگر آپ ناردرن ایریاز جا رہے ہیں برف باری میں تو بھی سن بلاک لگائیں گے، کیونکہ سورج کی شعاؤں کا پوٹینشیل بڑھ جاتا ہے برف کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر سحر، میں آپ کی بات کرتی ہوں، تھوڑا سا ٹائم چیک ہے، اس پہ رکنا بہت ضروری ہے. اسٹے ٹیون ود اس. ڈاکٹر سحر، ہم اگر بات کریں خواتین کی، تو جو جیسے ایجنگ ہم نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑی ایک فکر ہوتی ہے ہماری، کس عمر سے آپ سمجھتی ہیں کہ ایجنگ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، کلاک از ٹکنگ، سو ود ایوری پاسنگ منٹ وی آر ایجنگ. سو نہ صرف ہمارے اندرونی اعضاء ایج ہو رہے ہیں بلکہ ہماری جلد بھی ایج ہو رہی ہے. بٹ خواتین میں ایجنگ کے اثرات یوزولی 40-50 کی عمر میں جا کر شروع ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم ایجنگ کی بات کریں تو 2 طرح کے فیکٹرز ہیں. ایک تو ایج ریلیٹڈ ایجنگ ہے اور دوسرا انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو پری میچور ایجنگ یعنی وقت سے پہلے ایجنگ کو پروموٹ کرتے ہیں. سو ان میں سر فہرست الٹرا وائلٹ ریڈیشن یعنی سورج کی شعاؤں کا ایکسپوجر ہے. اس کے علاوہ اسموکنگ بہت تیزی سے اسکن کو ایج کرتا ہے. پھر سرٹن پولیوٹنٹس، ہماری آب و ہوا میں گندگی، کیمیکلز بہت زیادہ ہیں، وہ بھی ایجنگ کو پروموٹ کرتے ہیں. بعض لوگوں کو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، قوت مدافعت کی بیماریاں، جن کی وجہ سے ان کی اسکن جلدی ایج ہونے لگ جاتی ہے. بعض لوگ دوائیاں لیتے ہیں لانگ ٹرم، امیونو سپریسیوز یعنی قوت مدافعت کو دبانے والی دوائیاں، ان سے بھی ایجنگ پروموٹ ہوتی ہے. اور ان سب سے زیادہ ایگزیکٹلی ہمارے اسٹریسز، مینٹل اسٹریس، فزیکل اسٹریس، یہ بھی ہمارے چہرے پر ایجنگ کے اثرات کو نمودار کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر سحر، یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا زندگی میں جن سے آپ کہتے ہیں کہ نہ ہوتے ہوئے بھی مجبور ہوتا ہے انسان اور سوچ اور فکر میں مبتلا رہتا ہے ہر وقت. جی بالکل، یہ کچھ چیزیں آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، جیسے اسموکنگ سیسیشن، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. دیکھیے، سگریٹ نوشی آپ کی رگوں کو سکیڑتا ہے، بلڈ سپلائی کم کر دیتا ہے اسکن پہ، آکسیجن اور نیوٹرینٹس کم پہنچتے ہیں، اسکن ایجنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر اسکن کے سگریٹ نوشی کے دھوئیں کے اندر بہت سارے مضر چیزیں ہوتی ہیں جو اسکن کینسرز کو بھی پروموٹ کرتے ہیں، رنکلز جلدی آنے لگتے ہیں. اس کے علاوہ سورج کی شعائیں کانسٹنٹلی ہماری اسکن کے جو ڈی این اے ہے، ہمارا جو جینیٹک مٹیریل ہے، اس کو ڈیمیج کر رہا ہے. سو اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ نہ صرف اسکن کینسرز کو پروموٹ کرتا ہے، کہا جاتا ہے کہ سورج کی شعاؤں سے جو مضر اثرات ہونے ہوتے ہیں وہ 20 سال سے پہلے ہو جاتے ہیں، 20 سال کی عمر سے پہلے، اور اس کے اثرات آپ سے 40 پھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسکن کینسرز ہمارے اندر کمپیریٹیولی کم ہے، کیونکہ وی آر اسکن آف کلر، ہمارا اسکن ٹائپ تھوڑا ڈارکر ٹون میں آ جاتا ہے. جو بہت زیادہ گورے لوگ ہیں، جن کے بال بھورے ہیں یا آنکھیں بھوری ہیں، ان کے اندر اسکن کینسر زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ہم اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے یہ کہہ کر کہ ہم میں اسکن کینسرز نہیں ہوتے، کیونکہ میلانن پگمنٹ پروٹیکٹ کرتا ہے. ہماری جلد کے اندر ایک رنگ پروڈیوس کرنے والا پگمنٹ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ دیا ہے، اور وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے ایجنگ سے بھی اور
سورج کے مضر اثرات سے بھی، لیکن کینسرز پھر بھی ہماری قوم میں پائے جاتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر سہر، جیسے آپ نے بتایا کہ ہمیں سن بلاک کا استعمال بچپن سے کرنا چاہیے. اگر ایز اے جنرک سمجھے ایک میں ہوں اور مجھے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس ظاہر ہے ہر کوئی نہیں جاتا ہے، اگر میں آج تک شاید سن بلاک یوز نہیں کرتی تو مجھے اب سن بلاک لینا ہے تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے کون سا پک کرنا ہے؟ تو اس پہ بھی تھوڑا سا بتائیے کہ بچوں کے لیے کون سا سن بلاک ہمیں لینا چاہیے. بہت ساری یقیناً مائیں بھی اس وقت سن رہی ہیں اور ہاؤس وائفس بھی، تو اس پہ مجھے تھوڑی سی اور ڈیٹیل بتائیے گا پلیز. دیکھیے، سب سے پہلے شروعات اسی سے ہوگی کہ آپ اپنے اسکن ٹائپ کو پہچانیں. اب مارکیٹ میں ہر طرح کا سن بلاک ہے، لوشن ہے، اسپریز ہے، واٹر بیسڈ ہے، آئل بیسڈ ہے. سو اگر آئلی اسکن ہے آپ واٹر بیسڈ لیں، آپ جیل بیسڈ لیں، اسپریز لیجیے. اگر آپ کی ڈرائی اسکن ہے تو آپ کریم بیسڈ سن بلاک پک کیجیے. پھر سن بلاک پہ ایک چیز ہر سن بلاک پہ لکھی ہوتی ہے SPF وچ از سن پروٹیکشن فیکٹر. ٹھیک ہے، وہ کتنا ہونا چاہیے؟ جتنا زیادہ سن پروٹیکشن فیکٹر ہوگا اتنا اچھا ہوگا. کہا یہ جاتا ہے کہ 30 سے اوپر والا سن بلاک لیجیے. ٹھیک ہے. 30 کا مطلب ہے سن پروٹیکشن فیکٹر اول تو ہوتا کیا ہے؟ سن پروٹیکشن فیکٹر وہ پرسنٹیج، وہ ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے جس کے بعد آپ کی اسکن برن ہو جائے گی سورج کی شعاؤں سے. فرض کریں کہ اگر کسی شخص کی جلد 10 منٹ میں برن ہو جاتی ہے بغیر سن بلاک کے، تو SPF 15 کا اگر وہ سن بلاک لے رہا ہے تو 150 منٹ کے بعد اس کی اسکن برن ہوگی، یعنی 2.5 گھنٹے کے بعد. تو سن بلاک سن برن سے پروٹیکٹ کرتا ہے، اور سن برن اگر ایک دفعہ ہو جائے کسی کو تو اس میں اسکن کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو سن پروٹیکشن فیکٹر کا دیکھنا بہت ضروری ہے. دین اگین جو سن پروٹیکشن فیکٹر اس ٹیوب پہ لکھا ہوا ہے، ہم سن بلاک کو اس مقدار میں استعمال نہیں کر رہے جس پر وہ ٹیسٹ ہوا ہے اور وہ پروٹیکشن فیکٹر لکھا ہوا ہے. اس لیے سن بلاک کو لیبوریسلی لگائیے، زیادہ مقدار میں استعمال کیجیے، ریپیٹڈ ایپلیکیشن ضروری ہے. ایک دن میں 2 سے 3 دفعہ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے، آئیڈیلی ہر 2 گھنٹے کے بعد سن بلاک کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. سن بلاک لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکل رہے ہوں تو گھر سے باہر جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کو اپلائی کریں، کیونکہ 2 طرح کے سن بلاک ہوتے ہیں، ایک کیمیکل اور ایک فزیکل. کیمیکل سن بلاکس ہماری جلد میں جذب ہو کے یہ سورج کی شعاؤں کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور ان کے مضر اثرات کو نیوٹرلائز کر کے گرمی میں کنورٹ کر دیتے ہیں. صحیح. اور جو فزیکل سن بلاکس ہوتے ہیں جو آپ کو وائٹ نظر آتے ہیں چہرے پر، وہ ریفلیکٹ کر دیتے ہیں سن لائٹ کو. تو فزیکل سن بلاکس آر آلویز بیٹر دین کیمیکل سن بلاکس. سو اس کو آدھا گھنٹہ پہلے لگائیے تاکہ اس کا اثر شروع ہو. زیادہ مقدار میں لگائیے، ہر 2 گھنٹے سے ریپیٹ کیجیے. اسپیشلی اگر پسینہ زیادہ آ رہا ہے یا آپ منہ دھو لیتے ہیں، یو ہیو ٹو ریپیٹ. ہم اس کو اپنی موئسچرائزنگ کریم کے ساتھ مکس کر کے لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اب موئسچرائزنگ کریمز بھی ایسی آتی ہیں جس میں SPF موجود ہے، کم ہی صحیح. یو کین یوز دیٹ، بٹ دین ہیونگ سیڈ دیٹ، جب وہ ایک مکسچر ہے اور آپ ڈیفینیٹلی اس کو اتنی کوانٹٹی میں اپلائی نہیں کر رہے ہیں، تو اگر اس میں سن پروٹیکشن فیکٹر 15 ہے تو آپ ہارڈلی 1% یوز کر رہے ہیں اپنے فیس کے اوپر. Got it.